السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا میبل ٹیبلٹ کا۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو ہے، پاکستان کے اندر اس کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا، اور کن کن مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ سب بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو نیم ہے اس کا میبل، سامی فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 345 روپے میں 30 گولیوں کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ اب اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے میکوبالامین 500 مائکرو گرام۔ تو میکوبالامین بیسیکلی ایک کوانزائم ہے سائنوکوبالامین یا وٹامن B12 کا، اور یہ ہمارے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ اور خون میں پایا جاتا ہے۔ اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ہے پریفرل نیوروپیتھی، یعنی کہ اعصابی کمزوری۔ اعصابی کمزوری میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں حرام مغز سے نروز کا ایک نیٹ ورک ہمارے پورے جسم میں پھیلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس نظام میں یا اس نرو میں کوئی ڈیمیج آنا شروع ہو جائے تو یہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں بہت سی تکالیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے پٹھوں کے مسائل، یعنی کہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آئے روز ان میں درد، تکلیف، تناؤ، کھچاؤ، کریمپس یا پھر سپازم وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی کیفیات میں اعصابی کمزوری میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، برننگ یا سنسیشن، جیسے ہاتھ یا پاؤں جل رہے ہیں، سوئیاں سی چبھ رہی ہیں، ہاتھ پاؤں کا وزنی یا پھر بھاری فیل ہونا، تو یہ سب کیفیات بھی اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ان مسائل میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی کمزوری میں لکوا کی شکایت ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک نرو کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو لکوا کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کو دوسری ادویات کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مہروں کی تکلیف میں وہاں پہ اگر کوئی نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے، خاص طور پہ شیٹک نو کا درد جو کہ ڈسک کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس طرح کے نرو ڈیمیج کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا پھر نروز کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور اس طرح کی دردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی یعنی شوگر والے مریضوں میں شوگر زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے ان کی نسوں کو ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کے اعضاء میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں درد، پٹھوں میں درد اور کمزوری، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ آئے روز ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کا سون ہونا، سوئیاں سی چبھنا، ہاتھ پاؤں میں سنسیشن، برننگ سی فیل ہونا جیسے جل رہے ہیں، تو اس طرح کی کیفیات میں ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات یا انفیکشنز بھی اعصابی کمزوری کی وجہ بن سکتے ہیں، تو اس طرح کی اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غلط انجیکشن لگ جانے کی وجہ سے بازو یا ٹانگ اگر سن ہو جائے اور حرکت نہ کرے تو بیسیکلی وہ انجیکشن نرو میں لگ جاتا ہے، تو اس طرح کے ڈیمیج کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی میں، یعنی کہ جسم میں وٹامن B12 کی کمی ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کمی ان افراد میں ہوتی ہے جو گوشت نہیں کھاتے، خاص طور پہ ویجیٹیرین، یہ لوگ گوشت بالکل نہیں کھاتے، یا پھر ایسے لوگ جو گوشت کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ایسی غذائیں کھا رہے ہیں جن میں وٹامن B12 پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم پھر اس کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے افراد میں اس طرح کی وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میگالوبلاسٹک انیمیا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جسم میں بون میرو میں جو RBCs سرخ ذرات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ میچور نہیں ہوتے، ان کی ساخت صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارا جسم خون کی کمی یا انیمیا کا شکار ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیات میں میگالوبلاسٹک انیمیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی۔ تو ایسے اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، البتہ کچھ افراد میں جسم پہ ریش، دانے وغیرہ، الٹی متلی کی کیفیت، بھوک میں کمی واقع ہونا، ڈائریا یا سر میں درد ہو سکتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے اس کے طریقہ استعمال کی یا ڈوزج تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایج، آپ کی باڈی ویٹ پہ اور آپ کی کنڈیشن پہ۔ بعض دفعہ اس کا استعمال ڈیلی کی ایک ٹیبلٹ، صبح شام یا پھر صبح دوپہر شام بھی ایک ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر آپ کو آپ کی کنڈیشن کے حساب سے پرسکرائب کرتے ہیں، اس کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے
بعد پانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب انفارمیشن تھی میبل ٹیبلٹ کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔